تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ملکوں کی تقدیر نہیں بدلتے بلکہ انسانیت کا معیار ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ فتح مکہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ یہ کوئی عام فوجی جیت نہیں تھی بلکہ یہ تو اخلاقیات کا ایک انقلاب تھا، صبر کا پھل تھا اور معافی کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ تھا جس نے ظلم کے مرکز میں رحمت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ذرا سوچئے یہ الفاظ سننے میں کیسے لگے ہوں گے؟ کسی دوست سے نہیں بلکہ ایک فاتح سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سالوں تک ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ عام معافی کا وہ اعلان تھا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی لمحہ آیا کیسے؟ اس عظیم رحمت کے پیچھے آخر کہانی کیا تھی؟ تو آئیے اس تجزیے میں ہم ظلم کے گڑھ سے لے کر معافی کے اس تاریخی دن تک کے سفر کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کی لازوال اہمیت آج ہمارے لیے کیا ہے۔ اس فتح کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا میں واپس جانا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا، ایک ایسا مکہ جو ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ کا مرکز بن چکا تھا۔ اسلام سے پہلے کا مکہ تضادات کا شہر تھا، یعنی معاشی طور پر تو بہت خوشحال لیکن اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ۔ کعبہ جو توحید کی علامت تھا سینکڑوں بتوں سے بھرا ہوا تھا، کمزوروں کا استحصال عام تھا، غلامی کا رواج تھا اور شدید قبائلی تعصب نے معاشرے کی بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسی گہری تاریکی میں اسلام کی روشنی نے طلوع ہونا تھا۔ جب توحید کا پیغام بلند ہوا تو مکہ کے سرداروں نے اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ جبر جب ناقابل برداشت ہو گیا تو مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی، لیکن قریش کی دشمنی وہاں بھی پیچھا کرتی رہی۔ آخرکار 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ بظاہر یہ ایک سمجھوتا تھا، لیکن در حقیقت یہ وہ حکمت عملی تھی جس نے آخری فتح کی بنیاد رکھی۔ 10 سال کا امن معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن اعتماد کی اس نازک ڈور کو دھوکہ دہی کے ایک عمل نے توڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قریش نے خود اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دیکھیں، معاہدے کے تحت قبائل کو آزادی تھی کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ بنو خزاع نے مسلمانوں سے اتحاد کیا، لیکن قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے ان پر حملہ کر دیا اور قریش نے خفیہ طور پر انہیں ہتھیار اور لوگ فراہم کیے۔ یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی اور امن کے خاتمے کا اعلان بھی۔ اس وحشیانہ حملے کے بعد بنو خزاع کے جو لوگ بچ گئے تھے وہ انصاف کی تلاش میں سیدھے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا درد بیان کیا اور اپنے اتحاد کا واسطہ دیا۔ ان کی آوازوں میں تکلیف تھی اور انصاف کی شدید امید بھی۔ اس دل دہلا دینے والی فریاد کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختصر مگر انتہائی پختہ تھا: تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ چند الفاظ صرف ایک وعدہ نہیں تھے، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب انصاف کا ترازو برابر کیا جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فتح مکہ ناگزیر ہو گئی۔ اب ساری توجہ مکہ کی طرف پیش قدمی کی تیاریوں پر مرکوز ہو گئی، لیکن یہ دنیا کی دیکھی ہوئی فوجی چڑھائیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ ایک منظم اور بامقصد مارچ تھا جس کا ہدف خون ریزی نہیں بلکہ انصاف کی بحالی تھا۔ رمضان 8 ہجری میں 10,000 افراد کا ایک لشکر جمع ہوا، ایک ایسی قوت جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ بہت بڑا اجتماع طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ امن اور انصاف کا وقت آ گیا ہے اور اب حق غالب آ کر رہے گا۔ اس پیش قدمی کا مرکزی نقطہ حکمت عملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے کہ قریش تک ان کی آمد کی خبر نہ پہنچے۔ مقصد خوف پھیلا کر جنگ پر اکسانا نہیں تھا بلکہ شہر میں بغیر کسی خون خرابے کے داخلہ ممکن بنانا تھا۔ اور شہر پہنچنے سے پہلے ہی حفاظت کا اعلان کر دیا گیا۔ جو ابو سفیان کے گھر، کعبہ یا اپنے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مشن انتقام نہیں بلکہ امن اور انسانی جان کا تحفظ تھا۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جو تاریخ کے فاتحین کے طور طریقوں سے بالکل مختلف تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مکہ میں پرامن داخلہ اور اس کے بعد عاجزی اور رحمت کے وہ مناظر جن کی مثال تاریخ کی کتابوں میں شاید ہی کہیں ملے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔
فاتح عام طور پر فتح کیے گئے شہروں میں فخر اور تکبر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، لیکن تاریخ نے یہاں جو کچھ ریکارڈ کیا وہ منفرد تھا۔ فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں انتقام کی پوری طاقت تھی، مکہ میں سر جھکائے داخل ہوئے، اللہ کے حضور گہری عاجزی اور شکر گزاری میں ڈوبے ہوئے۔ کعبہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے ہوئے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ صرف مجسموں کو توڑنے سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ کعبہ کی علامتی پاکیزگی تھی، اسے اس کی اصل توحیدی حیثیت پر بحال کرنا تھا اور بت پرستی کے نظریے کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اور پھر حساب کا وہ لمحہ آیا۔ مکہ کے وہی لوگ جنہوں نے سالوں تک اذیت دی، ظلم کیا اور جنگیں لڑیں، شدید خوف کے عالم میں کھڑے بدترین انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن انتقام کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل معافی پیش کی۔ وہ الفاظ جنہوں نے نہ صرف جانیں بچائیں بلکہ دلوں کو فتح کر لیا، یہ اس فتح کا اخلاقی اور روحانی عروج تھا۔ اس فتح کے اثرات صرف ایک دن تک محدود نہیں رہے۔ اس واقعے کی لہروں نے عرب اور آنے والی دنیا کے مستقبل کو گہرے اور پائیدار طریقوں سے تشکیل دیا۔ اس ایک واقعے نے پورے خطے کا سماجی، سیاسی اور مذہبی نقشہ ہی بدل دیا۔ مکہ ظلم کے مرکز سے امن کے گہوارے میں بدل گیا۔ فتح میں رحمت دیکھ کر جزیرہ نمائے عرب کے قبائل جوک در جوک اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، اور قیادت کا ایک نیا معیار قائم ہوا جو جبر پر نہیں بلکہ معافی اور خدمت پر مبنی تھا۔ اگر ہم اس پورے واقعے کو اس کے بنیادی اصولوں میں سمیٹیں تو ہمیں یہ لازوال اسباق ملتے ہیں۔ یہ صرف تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ قیادت، حکمت عملی اور انسانی اخلاقیات کے وہ اصول ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس وقت تھے۔ آخر میں فتح مکہ ہمیں دکھاتی ہے کہ حقیقی فتح دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ خود انسانیت کو بلند کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے: ہماری آج کی دنیا میں طاقت پر رحمت کی برتری کا کیا مطلب ہے؟